أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا علم تقولون ما تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذا قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بھیجیں آپ حضرات. اے چاند کربلا کے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہیں ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے اے چاند تسلیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو
کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا، پانی بھلا نہ پائے، چاند پانی پلانے لائے، ایک مہلکہ کو سرور کیا ذبح مولا نے، تیر ستم لگا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چار اللهم صل على ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھنا پیش کرتا ہوں۔ ماہ ذی الحج کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ رتبہ تمہارا ماہ رجب سے نہیں ہے کم، رتبہ تمہارا ماہ رجب سے نہیں ہے کم، کیونکہ ولائے مولا سے لپٹے ہوئے ہو تم۔ رتبہ تمہارا ماہ رجب سے نہیں ہے کم، کیونکہ ولائے مولا سے لپٹے ہوئے ہو تم، تو ذی الحج تمہاری وسعت عیدین کو سلام، ذی الحج تمہاری وسعت عیدین کو سلام، دامن میں 3 عید سمیٹے ہوئے ہو تم، ذی الحج تمہاری وسعت عیدین کو سلام، دامن میں 3 عید سمیٹے ہوئے ہو تم۔ ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں کہ جب سر مجلس علی کا تذکرہ ہونے لگے، جب سر مجلس علی کا تذکرہ ہونے لگے، فرش مجلس فخر سے کعبہ نما ہونے لگے، جب سر مجلس علی کا تذکرہ ہونے لگے، فرش مجلس فخر سے کعبہ نما ہونے لگے، تو چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، دیکھ کر اکبر کو حیران انبیاء ہونے لگے، چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، دیکھ کر اکبر کو حیران انبیاء ہونے لگے، تو یہ عزاداری سرور لکھنؤ کی شان ہے، یہ عزاداری سرور لکھنؤ کی شان ہے، یا خدا باقی رہے اس سے سوا ہونے لگے، یہ عزاداری سرور لکھنؤ کی شان ہے، یا خدا باقی رہے اس سے سوا ہونے لگے۔ انہی چند اثار کے شائع میں میں گزار ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ سے کوئی عمر پر تشریف لائیں اور مجلس و کتاب کریں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر پروفیسر سید مہدی حسن صاحب کاظمی مرحوم کے روح کو اعلی ثواب کر دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایک صلوات بھیجیں محمد. حضرات گرامی، ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت پروفیسر مہدی حسن کاظمی صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے ان تمام افراد کو جو اپنے کو صاحب ایمان تصور کرتے ہیں اور جو اپنے کو دائرہ ایمان کے اندر تصور کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآل محمد. یا علی اللہم صلی علی. ایک پیغام دیا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اقرار ایمان کریں گے اور زبان سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو بخش دیا جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر دعوی ایمان کرنے والے کے ایمان کا امتحان بھی ہوگا. جب تک اس کو امتحان کی منزل سے نہیں گزارا جائے گا تب تک اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب صرف زبان سے آمنا کہنا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کعبے پر ایمان رکھتے ہیں، کافی نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن ایسی منزل بھی آئے گی جب انسان کو اس امتحان سے گزرنا پڑے گا اور امتحان کے ذریعے دیکھا جائے گا کہ اس کا دعوی ایمان سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا دعوی ایمان صرف زبان کی نوک تک ہے یا دل کی گہرائیوں تک ہے. یہی پیغام قرآن کی آیت دے رہی ہے، اور مومن ہونے کا مطلب بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مومن ہونے کا مطلب کیا ہے. مومن ہونے کا مطلب ذمہ داریوں کا ختم ہونا نہیں ہے، مومن ہونے کا مطلب ذمہ داریوں کا شروع ہونا ہے. بلکہ میں لفظ بدلوں کہ مومن ہونے کا مطلب ریٹائرمنٹ نہیں ہے، مومن ہونے کا مطلب اپائنٹمنٹ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بھائی مومن ہونے کے بعد ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے. ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انسان ایمان کے امتحان کی منزل سے گزرے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے. خالی زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، جب تک اس اقرار کا یقین کی شکل میں دل میں قیام نہ ہو جائے، جب تک یقین کی صورت میں دل تک ایمان نہ اتر جائے، خالی اقرار زبان کام نہیں آئے گا. دیکھیے آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف زبان سے اقرار ایمان کرنا کافی نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا دل میں یقین ہونا بھی ضروری ہے. اس یقین دل کی وہ منزل ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا آپ کا یہ یقین ہے کہ خود نبی نے فرمایا کہ کنتو نبیًا آدمہ بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کے درمیان تھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو دنیا میں آئے
تو وہ نبی بننے کے لیے نہیں آئے، وہاں سے نبی بن کے آئے۔ عہدہ نبوت پر فائز ہونے کے لیے نہیں آئے، بلکہ عہدہ نبوت کے اوپر فائز ہو کے آئے۔ اور اس کی ایک دلیل خود نبی کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام 17 ربیع الاول کو مکے میں دنیا میں تشریف لائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کے نور کا نزول ہوا، جس دن پیغمبر اسلام کے نور کا نزول ہوا اسی دن بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ 17 ربیع الاول جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے تو اس دن آتش کدہ فارس، ایران میں ایک آتش کدہ تھا جو ہر وقت روشن رہتا تھا، وہ کبھی گل نہیں ہوتا تھا، وہ آتش کدہ فارس گل ہو گیا۔ جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے آسمانوں پر شیاطین کا جانا بند ہو گیا۔ بہت سے معجزات علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں کہ 17 ربیع الاول وہ دن تھا کہ جس دن پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ آتش کدہ فارس گل ہو گیا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ یعنی بہت سے معجزے پیغمبر اسلام کی ولادت کے روز نمودار ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ عہدہ نبوت کے بغیر دنیا میں آئے تھے تو یہ معجزات کیوں ظاہر ہوئے؟ اگر وہ صاحب نبوت بنے بغیر دنیا میں آئے تھے تو یہ معجزات کیوں ہوئے؟ دیکھیں ان معجزات کا ہونا، دریائے ساوا کے پانی کا خشک ہو جانا، آتش کدہ فارس کا گل ہو جانا، شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو جانا، اس بات کا اعلان تھا کہ دنیا ان معجزوں کے ذریعے پہچانے کہ جو 17 ربیع الاول کو مکے میں آیا ہے وہ نبی بننے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ وہاں سے نبی بن کے آیا ہے۔ وہ عہدہ نبوت لینے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ وہاں سے عہدہ نبوت لے کے آیا ہے۔ بھئی یہ جملہ غور سے سنیے گا، 17 ربیع الاول کو معجزات کا ظاہر ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ آج جو مکے میں آئے ہیں یہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہیں، یہ پہلے سے نبی ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، بھائی 17 ربیع الاول کو آتش کدہ فارس کا گل ہو جانا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو جانا، اعلان ہے کہ جو 17 کو دنیا میں آئے ہیں، مکے میں آئے ہیں، یہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہیں، یہ پہلے سے نبی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ بات طے ہے کہ پیغمبر اسلام دنیا میں عہدہ نبوت لے کے آئے تھے، عہدہ نبوت لینے نہیں آئے تھے، عہدہ نبوت لے کے آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عہدہ نبوت لے کے آئے تو آپ خاموش کیوں رہے 40 سال تک؟ آپ نے تبلیغ نبوت کیوں نہ کی؟ بھائی پیغمبر اسلام کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک 40 برس کا حصہ ہے جس میں پیغمبر خاموش رہے، اور ایک 23 برس کا حصہ ہے جس میں پیغمبر اسلام نے تبلیغ اسلام فرمائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ اس وقت سے نبی ہیں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب وہ دنیا میں عہدہ نبوت لے کے آئے ہیں تو انہوں نے 40 برس تک اعلان نبوت کیوں نہ کیا؟ 40 برس تک کلمہ کیوں نہ پڑھوایا؟ 40 برس تک قرآن کیوں نہ سنایا؟ 40 برس تک عبادتوں کا طریقہ کیوں نہ سکھایا؟ 40 برس تک نماز و روزہ کیوں نہ سمجھایا؟ بھائی جب وہ نبی تھے تو 40 برس تک پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ پیغمبر نے جو تبلیغ کی وہ 40 برس کے بعد کی ہے، ذوالعشیرہ کے بعد کی ہے، کلمہ پڑھوایا ہے ذوالعشیرہ کے بعد، نماز سکھائی ہے ذوالعشیرہ کے بعد، قرآن سنایا ہے ذوالعشیرہ کے بعد۔ جب وہ پہلے ہی سے نبی تھے تو ذوالعشیرہ سے پہلے نبی نے کیا کیا؟ تو دیکھیں ذوالعشیرہ سے پہلے نبی نے یہ کیا، 40 برس تک نبی نے یہ کیا کہ لوگوں کے دلوں تک یقین پہنچایا، اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، اپنی امانت کا کلمہ پڑھوایا، اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا، اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا۔ نبی نے 40 برس تک لوگوں کے دلوں کو دولت یقین عطا کی۔
کہ یقین کرو میں صادق ہوں، یقین کرو میں امین ہوں، یقین کرو میں صاحب کردار ہوں، یقین رکھو میں صاحب اخلاق ہوں۔ پہلے دلوں کو یقین دیا ہے، پھر زبانوں سے اقرار لیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی اللہ فرمایا پہلے دلوں کو یقین عطا کیا، اس کے بعد زبان سے کلمہ پڑھوایا، زبان سے اقرار کروایا، سمجھایا کہ صرف زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، اقرار زبان سے پہلے یقین دل ضروری ہے۔ بھائی زبان کے اقرار سے پہلے دل کا یقین ضروری ہے، اس لیے کہ اگر زبان پر اقرار ہو، باپ متوجہ ہو گئے، اگر زبان پر اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو تو اقرار زبان کام نہیں آتا۔ بھائی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو اور دل میں وحدت پر یقین نہ ہو، زبان پر محمد رسول اللہ ہو اور دل میں نبوت پر یقین نہ ہو، زبان پر علی ولی اللہ ہو اور دل میں ولایت پر یقین نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اگر زبان پر اقرار ہے مگر دل میں یقین نہیں ہے تو اقرار زبان کام نہیں آتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر زبان پر اقرار نہ ہو لیکن دل میں یقین ہو تو یقین دل سے کام چل جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سنیے گا بہت اچھا بھئی اگر زبان پر اقرار ہے اور دل میں یقین نہیں ہے تو اقرار زبان کام نہیں آئے گا، لیکن ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لیکن اگر دل میں یقین ہے اور زبان پر اقرار نہیں بھی ہے تو یقین دل سے کام چل جائے گا۔ توجہ سنیے گا، آپ اس کی دلیل پوچھئے۔ میں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ سناؤں، جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون کے ایک رشتہ دار تھے جن کا نام جناب حزقیل تھا۔ قرآن نے جہاں جناب موسیٰ کے معجزات سے سنائے، قرآن نے جناب موسیٰ کی نبوت کے کارنامے سنائے، جناب موسیٰ کے واقعات سنائے، وہیں قرآن نے جناب حزقیل کا قصہ سنایا، اور اس انداز سے سنایا کہ قرآن نے اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنٌ۔ سنیے گا آپ، یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے، بہت غور سنیے گا کہ وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنٌ، آیت کہہ رہی کہ کوئی مومن ہے جس نے کہا۔ اب وہ مومن کون ہے؟ آیت اس کی شناخت بھی کروا رہی ہے کہ وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنٌ، کہ ایک مرد مومن نے کہا، من آلَ فرعون، کہ جو آل فرعون میں تھا، جو فرعون کے رشتہ داروں میں تھا، جو فرعون کے قرابت داروں میں تھا۔ توجہ سنیے گا، یہ جناب حزقیل کا قصہ ہے کہ ایک مرد مومن نے کہا جو فرعون کے رشتہ داروں میں تھا۔ آیت آگے بڑھی کہ یکتمو ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے رہتا تھا۔ یہ جناب حزقیل کا قصہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مرد مومن نے کہا جو فرعون کا رشتہ دار تھا مگر اپنے ایمان کو چھپائے رہتا تھا۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ اعلان وحدت نہیں کرتے تھے۔ جناب موسیٰ نبی ہیں، وہ زبان سے اعلان نہیں کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ زبان سے اعلان نہیں کرتے تھے، وہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے۔ کسی نے حزقیل سے کلمہ نہیں سنا مگر قرآن انہیں مومن کہہ رہا ہے۔ میں کہوں گا جب زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ مومن کیسے؟ جب اقرار توحید نہیں کیا تو وہ مومن کیسے؟ جب اعلان نبوت موسیٰ نہیں کیا تو وہ مومن کیسے؟ بھائی جب حزقیل نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تو قرآن انہیں مومن کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان چھپائے رہتے تھے، اس کا مطلب ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو جب ظاہر نہیں کیا تو مومن کیوں؟ جب حزقیل نے کلمہ نہیں پڑھا تو مومن کیوں؟ تو تفسیر نے بتایا کہ جو حزقیل کو مومن کہا گیا تو کلمے کی بنیاد پر مومن نہیں کہا گیا۔ جناب حزقیل جناب موسیٰ کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے انہیں مومن کہا گیا۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ سمجھو بھائی، قرآن ایمان کے لیے زبان کا کلمہ نہیں دیکھتا، حفاظت نبوت دیکھتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی قرآن نے جو حزقیل کو مومن کہا تو کلمے کی بنیاد پر نہیں کہا،
موسیٰ کی حفاظت کی بنیاد پر کہا. اب اسے کیا کیجئے کہ جو موسیٰ کی حفاظت کرے قرآن کلمہ سنے بغیر اسے مومن کہہ رہا ہے، اور جو محمد کی حفاظت کرے مسلمان اس کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد. تو دیکھیں جناب ابو طالب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. جناب حزقیل سے کلمہ سنے بغیر قرآن انہیں مومن کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جناب موسیٰ کی حفاظت کی، اور جس نے محمد کی حفاظت کی مسلمان اس کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے. کہ صاحب جناب ابو طالب نے کلمہ تو پڑھا نہیں، کسی نے ابو طالب سے کلمہ تو سنا نہیں. ایسے کہتے ہیں جیسے سن لیتے تو قدموں پر سجدہ کر لیتے. کہ کلمہ سنے بغیر انہیں کیسے مان لیں؟ ارے بھائی ابو طالب سے کلمہ نہیں سنا، غدیر میں نبی سے من کنتو مولا تو سنا تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی وہاں من کنتو مولا سن کے مولا علی کو مولا کہاں مان لیا جو کلمہ سن کے جناب ابو طالب کو مومن مان لیتے؟ حالانکہ کلمہ دلیل ایمان نہیں ہے. قرآن سمجھا رہا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، نبی کی حفاظت کرنا مومن کی دلیل ہے. بھائی جناب حزقیل نے کلمہ نہیں پڑھا، قرآن نے ان کو مومن کہا. پورے قرآن میں جناب حزقیل کا کلمہ نہیں ہے مگر انہیں مومن کہا گیا. صرف جناب حزقیل کی بات نہیں، جناب آسیہ فرعون کی بیوی، ان کا کلمہ بھی قرآن میں نہیں ہے مگر ان کو بھی صاحب ایمان کہا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. بھائی جناب حزقیل کا قرآن میں کلمہ نہیں ہے مگر انہیں مومن کہا گیا. آسیہ کا قرآن میں کلمہ نہیں ہے مگر انہیں مومنہ کہا گیا. توجہ سنیے گا. قرآن میں کلمے ہیں. کس کے کلمے ہیں؟ نہ حزقیل کا کلمہ قرآن میں، نہ آسیہ کا کلمہ قرآن میں. قرآن میں کلمہ ہے تو ان کا کلمہ ہے جو جناب موسیٰ کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کیا. جب جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا اور ان سانپوں کو نگل لیا تو جادوگروں نے کلمہ پڑھا کہ ہم موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. ان کا کلمہ قرآن میں موجود ہے. بھئی اگر آپ نے توجہ کی تو بات ضائع نہ جائے گی. آسیہ کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے، حزقیل کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے مگر فرعون کے جادوگروں کا کلمہ قرآن میں ہے. بھئی یہ عجیب بات ہے. حزقیل نے کلمہ پڑھا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں. آسیہ نے کلمہ پڑھا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں. لیکن فرعون کے جادوگروں نے کلمہ پڑھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. سبب کیا ہے؟ تو سبب یہ ہے کہ حزقیل پہلے سے مومن تھے. کیا سنا ہے آپ؟ بھائی حزقیل پہلے سے مومن تھے، آسیہ پہلے سے مومنہ تھی مگر یہ فرعون کے جادوگر پہلے کافر تھے پھر کلمہ پڑھا. کیا سنا ہے آپ؟ پہلے اندھیرے میں تھے پھر اجالے میں آئے، پہلے پستی میں تھے پھر بلندی میں آئے، پہلے ذلت میں تھے پھر عزت کی منزل پہ آئے. یہ پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوئے تو ان کے کلمے کا ذکر ہوا اور قرآن نے سمجھایا جو پہلے سے مومن ہو اس کے کلمے کا ذکر نہیں ہوتا. جو کافر سے مسلم ہو جائے کوئی نہ جانے آتا ہے اس کے کلمے کا ذکر ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ تاریخ میں ابو طالب کا کلمہ کیوں نہیں ملتا، ابو سفیان کا کلمہ کیوں ملتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا بھئی قانون کیا ہے کہ جو پہلے سے مومن ہو اس کا کلمہ نہیں ہوگا. جناب حزقیل کا کلمہ پورے قرآن میں نہیں ہے مگر انہیں مومن کہا گیا. اور جناب آسیہ کا کلمہ بھی پورے قرآن میں نہیں ہے، ان کو تو مومنہ بھی نہیں کہا ہے. سنیے گا اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کے لیے ومراتا فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا. بھئی جناب آسیہ کو قرآن نے مومنہ نہیں کہا ہے، مومنوں کے لیے مثال کہا ہے. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. چاہے موسم کی گرمی کو مد نظر رکھ کے سنیے،
چاہے محبت اہل بیت کی ٹھنڈک کو سامنے رکھ کے سنیے. صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیں محبت اہل بیت کی صفت ہے. مولا نے فرمایا محبت اہل بیت میں خنکی ہوتی ہے, ٹھنڈک ہوتی ہے. تو باہر کا ٹیمپریچر اور ہے, اندر کا ٹیمپریچر. صلوات بھیجے محمد والے. نہیں یہ بات آخر منزل ہے. جناب آسیہ کو مومنہ بھی نہیں کہا ہے, انہیں مومنوں کے لیے مثال کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی آسیہ نے جناب موسیٰ جیسے نبی کی کفالت بھی کی ہے اور موسیٰ جیسے نبی کی حفاظت بھی کی ہے. قرآن سمجھا رہا ہے کہ جو نبی کی کفالت بھی کرے اور نبی کی حفاظت بھی کرے, لفظ مومن اس کے قد کے سامنے بونا ہوتا ہے. بھائی لفظ مومن اس کی قامت کے سامنے بونا ہوتا ہے. جو نبی کی کفالت بھی کرے, نبی کی حفاظت بھی کرے, لفظ مومن اس کے لیے زیبا نہیں ہے, وہ مومنوں کے لیے مثال ہوتا ہے. اب میں ملت مسلمہ سے پوچھوں گا کہ آسیہ نے موسیٰ کی کفالت بھی کی, موسیٰ کی حفاظت بھی کی, تو انہیں مومنہ نہیں کہا, مومنوں کے لیے مثال کہا. تو ابو طالب نے فخر موسیٰ کی کفالت بھی کی, فخر موسیٰ کی حفاظت بھی کی, تو ابو طالب کے لیے بھی صرف لفظ مومن نہیں آئے گا. ابو طالب بھی مومن نہیں کہلائیں گے, مومنوں کے لیے مثال کہلائیں گے. ابو طالب مومنوں کے لیے مثال ہیں, ابو طالب مومنوں کے لیے مثال ہیں, ابو طالب مومنوں کے لیے مثال ہیں. ارے میں غلط کہہ گیا, وہ آسیہ ہیں جو مومنوں کے لیے مثال ہیں. جناب ابو طالب مومنوں کے لیے مثال نہیں ہیں, ابو طالب تو کائنات میں بے مثال ہیں. صلوات بھیجے محمد احمد. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد واہل احمد. ایک صلوات اس سے بہتر اور پڑھ دے. عزیزان گرامی, قرآن کا قانون یہ ہے کہ کلمہ بنیاد ایمان نہیں ہے, یقین دل بنیاد ایمان ہے. جناب حزقیل کو جو مومن کہا گیا وہ کلمے کی بنیاد پر نہیں کہا گیا, یقین دل کی بنیاد پر کہا گیا. جناب آسیہ کو جو مومنہ کہا گیا وہ کلمے کی بنیاد پر نہیں کہا گیا, یقین دل کی بنیاد پر کہا گیا. اس کا مطلب قرآن زبان کا اقرار نہیں دیکھتا ہے, قرآن دلوں کا ایقان دیکھتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. قرآن زبان کا, بس عزیز و گفتگو تمام ہو رہی, زبان کا اقرار نہیں دیکھا جاتا ہے, بلکہ دلوں کا ایقان, دلوں کا یقین دیکھا جاتا ہے. یقین دل کی منزل سب سے آگے ہے. زبان سے لاکھ انسان کلمہ پڑھتا رہے, زبان سے دعائیں پڑھتا رہے, زبان سے قرآن پڑھتا رہے, لیکن اگر دل میں یقین نہیں ہے تو صرف زبان سے پڑھنا کام نہیں آتا ہے. اس کی واضح دلیل واقعات میں ایک واقعہ جناب عیسیٰ کے زمانے کا ملتا ہے کہ دو دوست تھے اور دونوں ایک ہی مصیبت, ایک ہی پریشانی میں مبتلا تھے, اور دونوں حضرت عیسیٰ کے پاس آئے. وہ آنے کے بعد دونوں نے کہا کہ حضرت ہم فلاں مصیبت میں گرفتار ہیں, ہمیں کوئی عمل بتائیے, کوئی دعا بتائیے جس سے ہماری مشکل دور ہو جائے. تو جناب عیسیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی عمل بتایا اور ایک ہی دعا بتائی. وہ کہا 40 دن یہ عمل کرنا اور 40 دن یہ دعا پڑھنا, تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. تو ان دونوں دوستوں نے ایک ہی مسجد میں ایک ہی جگہ 40 دن وہ عمل کیا اور ایک ہی دعا پڑھی. عمل بھی ایک تھا اور دعا بھی ایک تھی, مگر ایک کی مشکل ختم ہو گئی اور دوسرے کی مشکل میں اضافہ ہو گیا. تو جس کی مشکل ختم ہوئی تھی وہ جناب عیسیٰ کے پاس شکریہ ادا کرنے آیا, اور جس کی مشکل میں اضافہ ہوا تھا وہ جناب عیسیٰ کے پاس شکوہ کرنے آیا. وہ کہا حضرت یہی دعا اس نے پڑھی, یہی میں نے پڑھی, یہی عمل اس نے کیا, یہی عمل میں نے بھی کیا, لیکن اس کی مشکل حل ہو گئی اور میری مشکلوں میں اضافہ ہو گیا. سبب کیا ہے؟ تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ عیسیٰ سے کہہ دو کہ اس شخص سے کہہ دیں کہ اس کی زبان پر دعا تھی لیکن دل میں یقین نہیں تھا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد.
عزیزو گفتگو تمام ہو رہی. یقین دل ضروری ہے. یقین, اگر یقین نہیں ہے تو اقرار زبان کام نہیں آتا ہے. یقین کے بغیر کلمہ کام نہیں آتا ہے. یقین کے بغیر دعائیں کام نہیں آتی ہیں. ضروری ہے کہ یقین رہے. یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں, وہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں کربلا والوں کا ذکر ہے, اور کربلا والوں کے لیے مولا حسین کا فرمانا ہے کہ جیسے مجھے ملے ایسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے, ایسے میرے بابا کو ہی نہیں ملے. کس بنیاد پر کہا؟ یقین دل کی بنیاد پر کہا. بس عزیزو, اللہ مرحوم مہدی حسن صاحب کاظمی کے درجات کو بلند فرمائے. ہمائے حیدر میاں جنہوں نے ان کے ایصال ثواب کی مجلس کی ہے, ان کی توفیقات میں اضافہ ہو. یہ اپنے مرحوموں کے لیے بہترین تحفہ ہوتا ہے. ایصال ثواب ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی مرحوم کے لیے, مرنے والے کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے, چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو, چاہے سورہ اخلاص ہو, چاہے قرآن پڑھا جائے, چاہے صدقہ دیا جائے, یا مجلس سرکار سید الشہداء کی جائے, تو یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے یہ حدیث کے مطابق ایک تحفے کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے. اور فرشتے وہ تحفہ لے جاتے ہیں مرنے والے کی قبر کے پاس, اور آواز دیتے کہ فلاں ابن فلاں, تیرے فلاں عزیز نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. تو حدیث کا جملہ یہ ہے کہ جب کوئی مرنے والا ایصال ثواب کا تحفہ دیکھتا ہے تو ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے زندگی میں کسی تحفے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں دیکھیے, اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کی حالت خراب ہوئی جا رہی ہے. وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ایک پرزہ ہے, جانے دیجیے اسے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے بیٹھ جائیے. اب پتہ نہیں بھائی انسانی عزیزو, آپ میری طرف متوجہ رہیں. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مولا حسین کہ اصحاب جس منزل پر ہیں یقین دل کی بنیاد پہ ہیں. جو ایصال ثواب کی مجلسوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے, شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے, تو جو منزل ہے وہ یقین دل کی وجہ سے ہے. ایسا یقین دل, ایسا یقین دل کہ مولا حسین نے شب عاشور چراغ گل کیا, اور کہا جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں, میں بیعت اٹھائے لے رہا ہوں. اب آپ سوچیں کہ یقین دل کس منزل پر تھا کہ اس اندھیرے سے آوازیں آنے لگیں کہ فرزند رسول چراغ روشن کیجئے, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اگر قینچی سے ہمارا گوشت مہین مہین کاٹا جائے اور ہماری لاش میں آگ لگا دی جائے اور ہماری راکھ دریا میں بہا دی جائے, تب بھی فرزند رسول ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والے ہیں. اس کے بعد جب مولا حسین نے چراغ کو روشن کیا تو جن کے پاس نیزے تھے وہ نیزے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے, جن کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواروں پہ اپنی گردنیں رکھے ہوئے تھے, اور آواز دیتے فرزند رسول اگر ہمارے دلوں کے یقین کا امتحان لے رہے ہیں آپ تو ایک اشارہ کیجئے, ہم اپنے نیزوں پر اتنا زور دیں گے کہ ہمارے نیزے ہمارے سینے سے آر پار ہو جائیں گے, ہماری تلواروں کی دھاروں سے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی, ہمارے سن تن سے جدا ہو جائیں گے, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. دیکھیے یہ یقین دل کی کون سی منزل تھی. مولا حسین نے شب عاشور ایک عمل اور کیا تھا. وہ عمل یہ تھا کہ آپ خیمے کے باہر لے کے آئے, وہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو آسمانوں کے پردے ہٹے اور بہت صاف صاف جنت کا نظارہ سامنے تھا, اور جنت میں مکان و محل نظر آ رہے تھے. کسی پر لکھا تھا یہ حبیب ابن مظاہر کا محل ہے, کسی مکان پر لکھا ہوا تھا یہ بریر کا محل ہے, یہ زہیر کا مکان ہے. مولا حسین نے جنت کے دیدار کرائے, مگر کب؟ پہلے یقین دل کی اس منزل سے آشنا کرایا. اگر مولا حسین پہلے جنت کا دیدار کرا دیتے تو لوگ کہتے یہ جو قربانیاں دی ہیں یہ جنت کے شوق میں دی گئی ہیں, لیکن مولا حسین نے جنت دکھانے سے پہلے ان کے دل کا یقین دکھایا اور سمجھایا یہ جنت کے شوق میں قتل ہونے والے نہیں ہیں, یہ مولا حسین کی محبت میں شہید ہونے والے ہیں. یقین دل اس منزل پتا کہ جنت کو دیکھے بغیر فرما رہے تھے فرزند رسول اشارہ کیجئے تو ہماری تلواریں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور پھر جو صبح عاشورہ کی منزل آئی, بس اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے, تو ایسا دن نہیں دیکھا گیا کہ مولا حسین کی منزل یہ تھی کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے,
اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے، پیاروں کی لاشیں لا رہے ہیں، اصحاب کی لاشیں لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب مسلم ابن اوسجہ کی لاش لے کے آئے، وہ آپ نے لاش کو زمین پر رکھا تھا کہ کان میں کسی بچے کے قصیدہ پڑھنے کی آواز آئی۔ اب جو سنا تو کوئی بچہ شعر پڑھ رہا تھا۔ شعر کا پہلا مصرع یہ تھا کہ امیری حسین و نعم الامیر، میرا حسین میرا امیر ہے، اور کون ہے میرے حسین جیسا۔ آپ سوچئے جہاں تلواروں کی جھنجھناہٹ کی آوازیں گونج رہی ہوں، جہاں تیروں کی سنسناہٹ کی آوازیں آ رہی ہوں، جہاں خون کا دریا بہہ رہا ہو، جہاں کٹے ہوئے اعضائے جسم بکھرے پڑے ہوں، وہاں ایک چھوٹا سا بچہ مولا حسین کے لیے قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اب جو مولا حسین نے دیکھا تو ایک 9 برس کا لڑکا ہے، سر پہ امامہ جنگ بندھا ہوا ہے، کمر میں بڑی سی تلوار لگی ہوئی ہے، اور وہ جھوم جھوم کے شعر پڑھ رہا ہے۔ مولا حسین کو سلام کیا، مولا حسین نے جواب سلام دیا اور کہا یہ بتا تیرے سر پہ امامہ کس نے باندھا؟ کہا آقا میری ماں نے باندھا ہے۔ کہا تیری کمر میں تلوار کس نے باندھی؟ کہا آقا میری ماں نے تلوار باندھی ہے۔ کہا تجھ سے کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ کہا مجھ سے کہا ہے کہ جلدی سے جاؤ، جیسے تمہارا باپ آقا حسین پر قربان ہوا تم بھی اپنے آقا پر جان نثار کرو۔ جملہ سنیے گا، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے بچے کے چہرے کو دیکھا اور کہا یہ بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ جملہ سنیے گا، بچے سے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے فخر سے اپنے سینے کو چوڑا کیا اور کہا آقا میرے باپ کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب مسلم ابن اوسجہ کا یتیم تھا، امام نے ماتھے پر پیار کیا، آواز دی جاؤ اپنی ماں کو ہمارا سلام کہو اور ان سے کہہ دو کہ اگر تم کو اس لیے بھیج رہی ہیں کہ تمہیں جنت مل جائے، تمہیں نجات مل جائے، تو اب تمہیں میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ روز محشر تمہاری بخشش کے لیے بہت ہے، جاؤ خیمے میں چلے جاؤ۔ جیسے ہی امام نے بچے کو منع کیا، خیمے کا پردہ ہلنے لگا، ایک بیوہ کے رونے کی آواز آئی، کہا فرزند زہرا میرے بچے کو مرنے سے نہ روکیے، ارے اگر یہ زندہ رہ گیا اور سیدانیوں کی گودیں اجڑ گئی تو میں آپ کی اماں کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤں گی؟ ارے میرا بچہ آپ کے بچوں پر قربان ہو جائے، میرا لال آپ کے اکبر کا فدیہ بن جائے، میرے بچے کو مرنے سے نہ روکیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون اللہم لن قطط الحسین واصحابہ واولادہ۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخراج کی تلاوت فرما کے پروفیسر مہدی حسن صاحب کاظمی مرحوم کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و آل محمد۔ سے کوئی یہ نہ کہے مر گئے اکبر، لیلا سے کوئی یہ نہ کہے مر گئے اکبر، بس سینے سے برچھی کے نکلنے کی خبر دے کوئی، رحل من کی صدا سن کے زمین پر گرے اصغر، رحل من کی صدا سن کے زمین پر گرے اصغر، ہے کون جو جھولے میں مچلنے کی خبر دے کوئی،
مختل کی ہوا خیمے میں جا کر رہتا اصغر کا لہو چہرے پملنے کی خبر دے کوئی کہہ دے کوئی شبیر سے قاسم ہوئے زخمی کہہ دے شبیر سے قاسم ہوئے زخمی رے گھوڑوں کے سموں سے نہ کچلنے کی خبر دے رے آرام سے کیوں سوتا ہے دریا کے کنارے آرام سے کیوں سوتا ہے دریا کے کنارے رے غازی کو کوئی خیموں کے جلنے کی خبر دے جرار مدینے میں ہے اس آس میں صغرا جرار مدینے میں ہے اس آس میں صغرا رے اصغر کے کوئی گھٹنیوں چلنے کی خبر دے